السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ولی ممتاز اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس ویلاگ میں۔ آج کی سب سے اہم خبر، صدر پاکستان عارف الوی صاحب کی طرف سے پنجاب میں الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور یہ ہے 30 اپریل سن 2023۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو ڈیٹس سجیسٹ کی گئی تھیں اس میں کہا گیا تھا کہ 30 اپریل سے 7 مئی کے درمیان الیکشنز کروائے جا سکتے ہیں، اور چونکہ وہ الیکشنز کا شیڈیول دینا تھا اور اس کے لیے 54 ڈیز درکار تھے، اور الیکشن کمیشن کو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی روشنی میں یہ سب کرنا تھا، تو سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ چونکہ پیچھے اب وہ شیڈیول اناؤنس کرنے میں اور وہ جو دن مقرر کردہ دن ہیں شیڈیول کے لیے وہ کم رہ گئے ہیں، تو اس کو کچھ بیر منیمم ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، اور وہ بیر منیمم ایکسٹینڈ کرتے ہوئے یہ 30 اپریل کی تاریخ صدر صاحب نے چنی ہے اور اس کا اعلان ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انتخابات ہوں گے؟ بہت سے لوگ تو یہی کہہ رہے ہوں گے، آج مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف میں جشن کا سماں ہوگا۔ ایک تو اس لیے بھی کہ پنجاب میں الیکشنز کی تاریخ کا اعلان ہو گیا، اور دوسری طرف یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے حکم جاری کیا گیا ہے کہ جتنے بھی کارکنان اور رہنما پاکستان تحریک انصاف کے جیل برو تحریک میں گرفتار ہوئے ہیں، ان کو مختلف جیلوں میں بند کیا گیا ہے، ان کو رہا کیا جائے۔ تو اس سب کی وجہ سے، اور جمعہ کا دن پی ٹی آئی والوں کی نظر میں پی ایم ایل این کے لیے بھاری ہوتا ہے، اور آج ہی چونکہ یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے تجویز بھیجی گئی اور پھر صدر پاکستان نے تاریخ کا اعلان بھی کر دیا، تو جمعہ ان کے لیے بڑا بھاری رہا، تو لہٰذا وہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی مٹھائیاں تقسیم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مٹھائیاں تقسیم کرنے میں اور جشن منانے میں ابھی فاصلہ کافی زیادہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ گزشتہ سال 9 اپریل سے لے کے اب تک پی ڈی ایم، بالخصوص پی ایم ایل این، الیکشن سے بھاگتی رہی ہے، فراری پارٹی رہی ہے when it comes to elections، اور کوشش یہی کی جاتی رہی ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار کے ساتھ جڑا جائے تاکہ اپنے کیسز کو ختم کیا جا سکے اور اقتدار کے جو مزے ہیں وہ لیے جا سکیں۔ شہباز شریف صاحب پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں، ہو سکتا ہے یہ پہلی اور آخری مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں، ان کو دوبارہ کبھی موقع ملنا نہیں ہے۔ ان کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب یہاں پر ہیں نہیں، اگر وہ یہاں پر ہوتے تو وہ وزیر اعظم بنتے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہ بنتے۔ لیکن خیر، نواز شریف صاحب کا ایک صرف باہر رہنے کا معاملہ ہی نہیں ہے، ان کے وہ کیسز بھی ہیں جس پر ان کی صاحبزادی یہ کہتی ہیں کہ جی پہلے وہ سسینین مافیا گاڈ فادر جو کہا گیا تھا وہ واپس لیا جائے، معاف کیا جائے، کیسز ختم کیا جائیں تو پھر الیکشنز ہوں گے، یعنی کہ سیدھی سیدھی ان کی طرف سے وہ تڑی تھی۔ تو آپ پچھلے یہ 10 ماہ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے رہے ہیں، لیکن الیکشنز کی طرف نہیں گئے۔ بار بار پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے کہ جی الیکشنز کی طرف جائیں، پھر بیک ڈور کچھ مذاکرات بھی ہوئے، صدر پاکستان نے اسحاق ڈار صاحب سے ملاقاتیں کیں اور ان ملاقاتوں کے ذریعے بھی کوشش ہوئی کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے، لیکن نہیں ہوا۔ جب وہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا تو پھر عمران خان صاحب کی طرف سے 26 نومبر کو جو جلسہ ہوا تھا راولپنڈی میں، اور یہ آخری جلسہ تھا حقیقی آزادی مارچ کے بعد کا، تو اس میں اعلان ہوا کہ ہم پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی سے باہر آ رہے ہیں، یعنی کہ اس کو ڈیزالو کریں۔ جیسے ہی اطلاع ان تک پہنچی پی ڈی ایم تک، تو انہوں نے ایک تو اپنے گورنر کے ذریعے کہا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور ساتھ ہی خود بھی تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی۔ وہ معاملہ پھر لاہور ہائی کورٹ میں گیا، لاہور ہائی کورٹ میں جا کر اس معاملے کو ڈسکس کیا گیا کہ جی یہ کیا، پہلے سے چونکہ سیشن چل رہا تھا تو سبطین خان صاحب جو اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے، انہوں نے کہا کہ جی ایک سیشن کے ہوتے ہوئے یہ دوسرا ایجنڈا رکھ کر ایک اور سیشن نہیں بلایا جا سکتا جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ جی آپ نے 11 جنوری تک اس معاملے کو نپٹانا ہے، اور وہ جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ پی ایم ایل این کی طرف سے، پی ڈی ایم کی طرف سے واپس لے لی گئی۔ وہ سب بھی کس لیے تھا؟ وہ صرف اس لیے تھا کہ کچھ بھی کر لیں لیکن اسمبلیاں نہ توڑیں۔ ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی چال پی ایم ایل این کی طرف سے چلی جاتی رہی ہے، کوئی نہ کوئی ایک نئی اسکیم سامنے آتی رہی ہے، اور اس دوران آڈیوز ویڈیوز یہی کام ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور اس میں لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے، وہ پچھلے دنوں میں بات کر رہی تھی کہ انہوں نے سیاست میں پی ایچ ڈی کی ہے، نہیں، انہوں نے آڈیوز اینڈ ویڈیوز میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ جس طریقے سے یہ آج بھی فواد چودھری صاحب اور فیصل چودھری صاحب کی جو آڈیو آئی ہے وہ جڑی ہوئی ایڈیٹڈ آڈیو ہے، لیکن اس کو یوں پیش کیا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں آڈیو آ گیا۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ وہ کانورسیشن جو فواد چودھری اور فیصل چودھری کی تھی مبینہ، وہ کسی اور کے ساتھ تھی، اور اس کو پھر یوں توڑ کے جوڑ کے کیا گیا ہے، یا اگر آپس کی بھی کانورسیشن ہے تو اس کو توڑ کے جوڑ کے ایک گفتگو اس میں سے نکالی گئی ہے۔ تو اس سب میں وہی سوال دوبارہ دہرانا پڑے گا کہ آخر وہ کون ہے کہ جس کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ وہ لوگوں کی کالز کو ٹیپ کرے؟ وہ کون ہے کہ جس کو اتنی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ وہ اس کام کے علاوہ کوئی اور دوسرا کام ہی نہیں کر رہا گزشتہ 10 ماہ سے، اور اس کا صرف فوکس اور توجہ ایک ہی بات پر ہے، اور وہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی اور اس کے علاوہ دیگر اور لوگ جو ہیں، خاص طور پہ جوڈیشری کی، یا کوئی اور اگر سرکاری ملازم ہے یا کوئی فوجی افسر ہے،
جو کہ پی ٹی آئی کی حمایت میں ہیں، تو ان کی آڈیوز کو ریلیز کیا جائے اور ان کے ساتھ جو کنورسیشنز ہیں ان کو منظر عام پر لایا جائے. تو جب تک یہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا یہ کام چلتا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. آج یہ پی ایم ایل این کے حق میں ہو رہا ہے، کل کو اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی تو پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہا ہوگا. اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے جو یہ پرائیویسی کو بریچ کر رہا ہے اور یہ قانوناً جرم ہے، لیکن وہ مادر پدر آزاد ہے، اس کی مرضی، جب وہ چاہے جیسے چاہے کر لے. وہ کہے دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ نہیں جی نہیں جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک میں ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ دن ہے تو دن ہے، رات اور رات ہے، یہ کوئی جنگل کا قانون ہے کیا؟ لٹ مچی ہوئی ہے؟ ہاں جی واقعی لٹ مچی ہوئی ہے، ہاں جی واقعی جنگل کا قانون ہے، ہاں جی واقعی جمہوریت نہیں ہے. یہ آمرانہ معاملات اس طرح سے ہوا کرتے ہیں کہ جب چاہا جس کا چاہا بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے، کسی کو بھی لتاڑ دو، کسی کو بھی ذلیل کر دو، کسی کو بھی رسوا کر دو، کسی کی بھی پگڑی اچھال دو، کسی کی بھی ٹیلی فون کالز میں گھس کر اس کو ٹیپ کرو اور پھر اس کے بعد اس کو منظر عام پر لے کر آؤ. اور یہ پی ایم ایل این کروا رہی ہے اور پی ایم ایل این اس پر ابھی تک تو خاموش ہے کیونکہ ابھی انہیں سوٹ کرتا ہے. لیکن ان کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب آج یہ کالز وہ لیک کر رہے ہیں کل کو ان کی کالز لیک ہو رہی ہوں گی. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شہباز شریف صاحب کی اور ان کے ساتھ ان کے پرنسپل سیکرٹری کی گفتگو تھی جس میں بات ہو رہی تھی کہ جی وہ باہر سے بھارت سے پلانٹ منگوانا ہے مریم نواز صاحبہ کے داماد کے لیے. پھر اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ اپنے چچا سے کہہ رہی تھی کہ چچا جان یہ صرف صحت کارڈ ہی تو ہے عمران خان کے پاس، اس کو ختم کرنا ہوگا، اس کو روکنا ہوگا. پھر اسی طرح سے انکل پرویز رشید صاحب سے مریم نواز صاحبہ کی جو گفتگو ہوئی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نصرت جاوید صاحب کو بھی ایک ٹوکری بھجوا دیں. اور پھر جو میڈیا کے حوالے سے اور میڈیا پہ کام کرنے والے لوگوں کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کی جو اصل رائے ہے جو سامنے آئی تھی اس کانورسیشن میں وہ بھی تھی. تو اس سلسلے کو روکنا چاہیے. تو بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں صرف آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا، کانٹیکسٹ بتا رہا تھا، پھر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کے حقیقت پسندانہ اپروچ ہونی چاہیے اور نہ کہ خوابوں خیالوں کی دنیا میں ہونا چاہیے اور نہ ہی وقت سے پہلے خوشیاں اور جشن منانا چاہیے. تو پی ڈی ایم نے وہ تحریک عدم اعتماد اور پھر وہ واپس لے لی. پھر ووٹ آف کانفیڈنس پہ بات آئی، پی ایم ایل این اس میں اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. پی ٹی آئی نے اپنے 186 نمبرز پورے کر دیے پنجاب اسمبلی میں. چودھری پرویز الہی صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کر لیا. اس کے بعد اگلے ہی روز پی ٹی آئی کی طرف سے پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا. پنجاب اسمبلی کے ڈیزالو کرنے کے یعنی کہ سمری بھیج دی گئی گورنر کو جس میں 48 گھنٹے کے بعد وہ آٹومیٹکلی پنجاب اسمبلی اسٹوڈ ڈیزالوڈ کیونکہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے. ابھی کہا جا رہا تھا نا کہ صدر پاکستان عارف الوی صاحب جو ہیں وہ پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں اور پارٹی کے ورکر بنے ہوئے ہیں. تو ادھر حاجی غلام علی کے پی کے میں اور ادھر پنجاب میں بلیغ الرحمان صاحب، ادھر وہ کے پی کے میں جے یو آئی ایف کے آدمی بنے ہوئے ہیں، کارکن بنے ہوئے ہیں، کارندے بنے ہوئے ہیں، اور ادھر بلیغ الرحمان صاحب بنے ہوئے ہیں گورنر پنجاب. انڈیپینڈنٹلی ہیں، امپارشلی تو وہ چل ہی نہیں رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر آگے انٹرم سیٹ اپ آنا تھا پنجاب میں. انٹرم سیٹ اپ میں آپ نے دیکھ لیا کہ کیا کیا چال چلی گئی پی ایم ایل این کی طرف سے اور انہوں نے کام پکا کیا. ان کی تیاری پوری تھی، بھرپور تھی کہ کس طریقے سے ہم نے ایسا قالین بچھانا ہے کہ اس کے اوپر سے کوئی چل ہی نہ سکے، صرف ہمارے علاوہ کوئی اور اس کے اوپر سے ٹھہر ہی نہ سکے، پیر ہی پھسلنا شروع ہو جائیں، تلکنا شروع ہو جائیں. تو یہی کیا گیا پی ایم ایل این کی طرف سے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے بندوں کو لا کر لگا دیا، انٹرم سیٹ اپ لگا دیا یہاں پر بھی یعنی کہ پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی. تو اس سارے سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ جو الیکشنز کی تاریخ اناؤنس ہو گئی ہے تو بلے بلے جی بھنگڑے ڈالو، جشن مناؤ، مٹھائیاں تقسیم کرو، مٹھائیوں کے ٹوکرے لے کر آؤ، لوگوں کے گھروں میں کیک پہنچاؤ، خوشی کی مبارکباد کو میسج بھیجو، ایموجیز بھیجو، چھا گئے، کمال کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا؟ نہیں، اٹس فار فرام اوور. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں میں بات کہی ہے، میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. ایک تو یہ کہ الیکشنز نہیں وہ کرنے دیں گے چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ایک تو وہ فائنینشیل ایمرجنسی کا ہے. اچھا فائنینشیل ایمرجنسی اگر وہ لگا لیتے ہیں تو فائنینشیل ایمرجنسی 6 مہینے کے لیے وہ لگائیں گے، لیکن وہ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکے گی. اور وہ سسٹین اس وجہ سے نہیں کر سکے گی کہ the neutrals will have to play a role. ان کو بیچ میں آنا پڑے گا for the sake of the country, because جب اس طریقے سے وہ فائنینشیل ایمرجنسی اناؤنس کریں گے تو پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا ہاتھوں پہ چوڑیاں پہن کر گھروں میں بیٹھ جائے گی؟ نہیں، پی ٹی آئی اس سے مختلف جماعت ہے. وہ باہر نکلے گی اور باہر نکل کے وہ احتجاج کرے گی. تو پھر سڑکوں پہ جب احتجاج ہوگا تو ہمارا ویسے جو سسٹم چل رہا ہے جو فائنینشلی جہاں پر ہم کھڑے ہیں وی کین ناٹ افورڈ اٹ، ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، لہٰذا وہ لمبا نہیں چل سکے گا. دوسرا، یا تو اپنے کسی بندے کو خود مروا دیں گے یا پی ٹی آئی کے کسی بندے کو مروا دیں گے. اس کے ساتھ بھی ایک ایگزامپل سیٹ ہے، پریسیڈنٹ ہے. اور وہ پریسیڈنٹ کیا ہے کہ جب دسمبر 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی تو جنوری میں الیکشنز ہونے تھے. وہ زیادہ سے زیادہ 18 فروری سن 2008 تک گئے، یعنی کہ اس سے آگے وہ پش نہیں ہوئے، 1 مہینہ پش ہوئے. تو یہ سب کر کے بھی پی ایم ایل این کامیاب نہیں ہو سکے گی. ان کے جو اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی اب آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں.
اور اطلاعات یہی ہیں پیپلز پارٹی کو لے کر کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ چلیں گے. پی ایم ایل این کا انہوں نے جتنا ساتھ دینا تھا وہ دیا, لیکن ایک حد ہے ان کی طرف سے بھی, اس حد کو وہ پار نہیں کر سکتے ہیں. تو الیکشنز اگر 30 اپریل کو نہیں تو مئی میں ہوں گے ہی ہوں گے. ایک صرف صورت ہے, ایک صورت جو پی ایم ایل این کو بچا سکتی ہے, جس پر وہ ہو سکتا ہے کہ آخری ان کا ایک فیصلہ اور قدم یہی ہو, اور وہ ایک طرح سے ان کے لیے ایک سوئسائڈ اٹیک ہوگا, لیکن ان کے لیے اور کوئی آپشن بچے گی نہیں, اور وہ ہے مارشل لاء. بہت سے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ جنرل آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب یہ نہیں کرنے دیں گے اور نہیں ہوگا, مارشل لاء نہیں لگے گا, لیکن اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا بیکاز صرف یہی ایک چارہ بچا ہے, یہی ایک آپشن بچی ہے. کیوں؟ اسحاق ڈار صاحب بھی آج بھی کہتے ہیں میں کیوں استعفیٰ دوں, اور مجھے استعفیٰ دینے کی کیا ضرورت. مطلب جو آگے سے سوال پوچھ رہا ہیں ان کو ایسے پڑھ رہے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں کسی نے ان کو گریبان سے پکڑ لی ہے, کوئی انہیں بہت ہی کوئی ذاتی نوعیت کی کوئی گالیاں دے رہا ہے, کسی نے ان کو مارا ہے, پیٹا ہے, کوئی چپیڑ دے ماری ہے. اس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب آگے سے پڑھ رہے ہیں. جب کوئی کہیں کہ جی سنا ہے کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں, میں کیوں استعفیٰ دوں, میں نے استعفیٰ کیوں دینا ہے, ہاں آپ کو کیا تکلیف ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے. اس طرح سے اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں. تو بڑے وہ ابھی ٹچی ہوئے ہیں اسحاق ڈار صاحب. تو اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا جی سیکیورٹی کی سچویشن بھی نہیں ہے اور پھر فائنینشلی بھی مسئلے مسائل ہیں. تو سیکیورٹی کی سچویشن تو دیکھیں, آپ کو سب کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے دہشت گردی کے واقعات کتنے تھے, دہشت گردی کو لے کر کتنے تھریٹ الرٹس تھے جو جاری ہوئے. عوامی نیشنل پارٹی کے ہارون بلور صاحب شہید ہوئے اپنے الیکشن کیمپین کے ذریعے, اور بھی پھر اس طرح کے واقعات الیکشن سے 2018 کے انتخابات سے کچھ ہی ہفتے اور مہینہ پہلے ہوتے رہے, لیکن پھر بھی 2018 میں انتخابات ہوئے. تو لہٰذا سیکیورٹی کو بنیاد بنا کر الیکشنز کا یہ بہانہ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا جی ہمارے پاس پیسہ بالکل نہیں ہے, تو ابھی خود اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جب وہ اپنی مرضی کی کا فیصلہ اناؤنس کر رہے تھے نا کہ جی اٹارنی جنرل صاحب کو ساتھ کھڑا کر کے جی 4-3 سے یہ مسترد ہو گئی ہے پٹیشن, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا جی ابھی تو ہم نے 35 ارب روپیہ خرچ کیا ہے مردم شماری پہ. تو آپ نے 35 ارب روپیہ خرچ کیا, 35 ارب لائک 35 ارب روپیہ جب آپ نے مردم شماری پہ خرچ کر دیا ہے, تو اس سے یہی پھر پتہ چلتا ہے کہ پیسہ ہے آپ کے پاس. اور دوسرا جو آپ نے ابھی کروڑوں روپے بیرون ملک خرچے کیے ہیں, آپ کے وزراء گئے ہیں, وزیر اعظم گئے ہیں, بلاول بھٹو گئے ہیں, قادر پٹیل صاحب وزیر صحت ہیں, آتا جاتا صحت کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا اسٹیتھوسکوپ کس کو کہتے ہیں, شاید یہ پتا ہوگا, لیکن اس کے علاوہ ان کو یہ تک نہیں پتا ہوگا کہ صحت کے معاملات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. ہی از گاٹ لائک نو اتھارٹی آن اٹ, ہی از گاٹ نو ایکسپیرینس آف اٹ. کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے وہ. اب ہو سکتا ہے شاید وہ بطور وزیر صحت 10 ماہ کام کرنے کے بعد یہ کہیں جی اب مجھے کہا جائے ڈاکٹر قادر پٹیل. تو ڈاکٹر قادر پٹیل صاحب مطلب قادر پٹیل صاحب, آپ نے بیرون ملک جتنے دورے کیے ہیں, خرچے آپ نے کیے ہیں, کروڑوں روپے آپ نے وہاں پہ خرچ کیے, اور اب شہباز شریف صاحب کفایت شعاری کی باتیں کر رہے ہیں. آپ نکالیں نا اپنے غلوں سے, اپنے خزانوں سے, اپنی تجوریوں سے وہ سارا پیسہ جو آپ جا کے باہر خرچ کر کے آتے رہے ہیں, سرکاری پیسہ خرچ کر کے آتے رہے ہیں, وہ سرکاری پیسہ لا کر واپس سرکاری خزانے میں جمع کرائیں. آپ کس منہ سے توشہ خانہ کی رٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے, اور طوطے کی طرح صبح دوپہر شام توشہ خانہ خاص طور پہ پی ایم ایل این لگایا ہوتا ہے. جو لوگ آپ لوگوں نے خرچے کیے ہیں سرکاری خرچ سے, وہ اپنے اپنے غلوں سے نکال کے لے کے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا, غریب نہیں ہو جائیں گے, فقرے نہیں ہو جائیں گے خدا نہ خواستہ آپ کے, اگر آپ لا کے غلوں میں واپس ڈال دیں گے. تو اسحاق ڈار صاحب تو خیر انکاری ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی سب کچھ ٹھیک ہے, اور جو کیا وہ عمران خان صاحب نے کیا ہے جی. ہاں کل کو وہ مطلب میں اب اس پر کیا مثال دوں, وہ انضمام کا آپ کو لطیفہ یاد آیا ہوگا نا. انضمام الحق جب میچ ختم ہوتا تھا نا, تو جب وہ آیا کرتے تھے پوسٹ میچ انٹرویو کے لیے, تو ان سے پوچھا جاتا تو کہتے تھے کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, فرسٹ آف آل تھینکس ٹو اللہ, اٹ واز, پھر اس کے بعد کہیں گے اٹ واز اے بیوٹیفل پرفارمنس بائی شاہد خان آفریدی. تو وہ اب میں اس کو خیر آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں, آپ سمجھ جائیں کہ مطلب کل کو ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ کسی کے کوئی اچھی خبر آ جائے تو کہیں جی یہ بھی عمران خان صاحب کا کیا جا رہا ہے. لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھنگز آر فار فرام اوور, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑا جائے گا, ان کو ڈرایا جائے گا, دھمکایا جائے گا, ان کی آڈیو کالز نکالی جائیں گی, ان کو ویڈیوز کی دھمکیاں دی جائیں گی. ان کو ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی ویڈیو ہے تو وہ لا کر ویڈیو دکھائی بھی جائے, تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو کمزور سے کمزور کیا جائے, اور اسی طریقے سے الیکشن کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اور میں نے جیسے کہ ابھی کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ الیکشنز اگر عید الفطر کے بعد ہوتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کو زیادہ سوٹ کرتا ہے, پہلے نہیں. میرا یہ ہمیشہ سے ماننا ہے, جیسے ہی جب پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی نا, میں سب سے زیادہ ایک بات پہ فوکس کر رہا تھا, اور بار بار میں ایک ہی بات کہی جا رہا تھا, وہ یہ ہے کہ رمضان میں الیکشنز نہیں ہونے چاہیے, رمضان میں ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں اور ویسے بھی کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ ٹرن آؤٹ ہو. تو ماہ رمضان میں روزہ رکھ کے ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ نہیں ہوگا. الیکشن کیمپین تو لوگ کرتے ہیں ماہ رمضان میں, افطار کے بعد نکل پڑتے ہیں, سحری تک الیکشن کیمپین چلتی ہے. لیکن جہاں تک بات ہے ووٹنگ کی, تو وہ الیکشن
رمضان میں مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آخری ہفتہ عید الفطر کے بعد جو آخری ہفتہ اپریل کا وہ سوٹیبل تھا، اور وہی ہوا. پھر 30 اپریل کی جو تاریخ اناؤنس ہوئی ہے وہ اکارڈنگلی ہے، اور اس پہ بلکہ حافظ طاہر اشرفی صاحب کو بھی مبارکباد دینی چاہیے. ان کی بھی جو گزارش تھی اس پر عمل ہو گیا. وہ بھی چاہ رہے تھے کہ جی ماہ رمضان میں الیکشنز نہ ہوں. اب الیکشنز ہونے ہیں، اور الیکشنز کے ساتھ ساتھ جہاں تک معیشت کی بات ہے تو معیشت کا تو کباڑا ہو چکا ہے، تباہ و برباد ہو چکی ہے معیشت، ستیہ ناس ہو چکا ہے معیشت کا. شاید ہی کوئی ایک ایسا شخص ہو جو کہتا ہو کہ جی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. آپ دیکھیے کہ کل ہی کی بات ہے کہ آٹا کہاں پہنچ گیا، گھی کہاں پہنچ گیا، چینی کہاں پہنچ گئی، دالیں کہاں پر پہنچ گئیں، مرغی کہاں پر پہنچ گئی. یہ سب ماہ رمضان سے پہلے کی باتیں ہیں، جہاں پر آپ نے لوگوں کو سبسڈی دینی ہے. آپ نے بجلی مہنگی کر دی، آپ نے گیس مہنگی کر دی، آپ نے فیول مہنگا کر دیا. اور پھر خدا کی قسم سے سر پکڑ کے میں بیٹھ جاتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کچھ پی ایم ایل این کے جو سوشل میڈیا پر سپورٹرز ہیں، وہ سپورٹر سے مجھے یاد آیا کہ کل میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا کسی کی بڑی مزیدار ٹویٹ. تو انہوں نے کہا کہ جی باپ کہتا ہے بیٹے کو ڈاکٹر بنو، ماں کہتی ہے میرا بیٹا انجینئر بنے، اور بیٹا سوشل میڈیا پہ پٹواری بنا ہوا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو پی ایم ایل این کی حمایتی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ 18 روپے ایک دن میں اوپر گیا، پھر اس کے بعد نیچے آیا ہے. تو نیچے آنے کے بعد جو آخر میں کوئی فرق نکلتا ہے وہ تقریباً 4 روپے یا 7 روپے کا فرق نکلتا ہے، اور اسی پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی یہ جو اوپر گیا تھا وہ نیچے بھی تو آ گیا ہے، دیکھیں آج اتنا نیچے آ گیا ہے. او بھائی خدا کا واسطہ ہے، آپ نے 70 روپے تقریباً فیول اوپر لے کے گئے ہیں، 5 روپے نیچے لے کر آئے ہیں، تو کون سی خوشی کی بات ہے؟ مریم نواز صاحب نے ابھی ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی، الحمدللہ، شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن کو خدا کا خوف کرو. کتنا آپ ڈس اون کرتے رہیں گے ان چیزوں کو جو کہ آپ کے اپنے لوگ کر رہے ہیں، اور وہ کری جا رہے ہیں، اور آپ نے ان سے استعفے بھی نہیں لینے، انہوں نے استعفے دینے بھی نہیں ہیں. اور یہ صرف اور صرف جو آئی ایم ایف کا معاملہ سارا ملتوی ابھی تک ڈیلے میں چل رہا ہے، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے ہے. ہی از دی اونلی مین بیہائنڈ دس میس، اینڈ دیٹ از ایبسولوٹلی کلیئر. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا ابھی اکنامک میس ہے، اور جو آئی ایم ایف سے ہمیں ابھی تک وہ امداد نہیں ملی ہے، اور ہمیں انٹرنیشنلی بھی ہمارے دوست ممالک اس طرح سے ہم پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں. اور آئی ایم ایف پہلے دے دیتا تھا پیسے اور کہتا تھا جی خرچ کر لو، اب وہ کہہ رہا ہے جی دسو کہاں خرچ کرنا ہے. تو دس میس از اونلی بیکاز آف دا مین ہو سیڈ کہ جی ابھی میں نے فلائی کیا تھا، خبر ہی چلی تھی تو دیکھیں مارکیٹ میں بڑا پازیٹیو ٹرینڈ آ گیا. اور پھر یہ وہی صاحب ہیں، اسحاق ڈار صاحب، جو خود کہتے رہے ہیں اپنے منہ سے کہ جب روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو جو آپ نے قرضہ لوٹانا ہے، لیا گیا قرضہ جو آپ نے واپس سود سمیت لوٹانا ہے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے جب روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے. اور اسی طرح جب روپے کی قدر بہتر ہوتی ہے اور ڈالر نیچے آتا ہے، روپیہ اوپر جاتا ہے، تو وہی رقم جو اوپر گئی ہوئی ہوتی ہے یا وہی رقم جو زیادہ ہوتی ہے وہ دھڑم سے ایک دم سے نیچے آ جاتی ہے. یہ ان کا اپنا خود کا ماننا ہے اور خود کا کہنا تھا. اور اب جو وہ کر رہے ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ڈالر کہاں پہ پہنچا ہوا ہے؟ اور اس سب کے بعد جو ہے وہ کیا سب دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا ہم یہاں پر خوشیاں منائیں؟ کیا ہم یہاں پر آتش بازی کریں؟ کیا ہم یہاں پر جو ہے وہ پٹاخے پھوڑیں اس خوشی میں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اب صحیح پٹری پر آ گئی ہے؟ اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب انہوں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، ان کو کوئی قصور ہی نہیں ہے. قصور صرف آپ کا اور آپ کو لانے والوں کا ہے. اور احساس آپ کو بھی کرنا ہے، آپ کے لانے والوں کو بھی کرنا ہے. اور اگر تھوڑی سی کوئی شرم بھی کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میرے خیال میں اچھا ہو جائے گا. تھوڑا سا کبھی کبھار کر لینی چاہیے. اگر کرنے کے بعد تھوڑا سا سیلف انالیسس ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کے ساتھ جی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.